السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ہم سورہ لقمان سے شروع کرنے لگے ہیں. الف لام میم. اس کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے مضامین جو ہیں وہ سورہ بقرہ سے ملتے جلتے ہوں گے. جن کے حروف مقطعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان کے مضامین بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ فوراً ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سورہ بقرہ سے کس طرح سے جو ہے اس کے مضامین مل رہے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم. وہاں پہ کیا تھا؟ ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی و رحمۃ للمحسنین. تو اگر میں سامنے ہوں نا تو میں کمپیریزن کروں. اگر ہاں وہ نہیں ذرا سامنے آ جائے نا تو کمپیریزن پہلا سورہ بقرہ نکال. ہاں جی بس ایسی دو تین آیتیں ہیں. تو الف لام میم دونوں میں کامن ہے نا. اب یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہے تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین. ابھی تک ہمیں یہ پتہ لگ چکا ہے کہ 3 درجے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سنتا ہے تبلیغ کے لائق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں, ان کی سنت پر عمل کرنا ہے اور آخرت میں حساب کتاب دینا ہے. تو وہ بس یہ ابتدائی باتیں سن کر متاثر ہوتا ہے اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے. تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان بن جاتا ہے. جب وہ مسلمان بنتا ہے اور ارکان اسلام پر عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کا دل جو ہے وہ نور سے بھرنے لگتے ہیں اور پھر وہ جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے سیکنڈ درجے پہ آ جاتا ہے, محسنین کے درجے پہ آتا ہے. پہلے وہ متقی ہوتا ہے نا, پہلے اس کو اسلام لانے سے پہلے اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں تھا. جب وہ اسلام لے کے آیا اس کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ متقی بن گیا. اور مسلمان جب بنا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس آیا اور وہ بچنے لگا, برائی سے بچنے لگا. اللہ کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچنے لگا, پرہیز کرنے لگا, تو وہ متقی بن گیا. اب جب وہ تقوی کی زندگی گزار رہا تھا تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے دل کو نور سے جب بھرنے لگتے ہیں تو پھر وہ محسنین میں آ جاتا ہے. اور پھر محسنین میں نہیں آتا, مومنین میں آتا ہے. پہلے وہ مومنین میں آتا ہے اور پھر جب وہ آہستہ آہستہ اور سیڑھیاں چڑھتا ہے تو پھر وہ محسنین میں آ جاتا ہے. اسلام اور پھر ایمان اور پھر احسان. جو اس کا اسلام ہوتا ہے وہ پہلے ایمان میں بدلتا ہے, اس کا دل جو ہے اس پہ ٹھکنے لگتا ہے. پہلے تو صرف ظاہری چیزیں تھیں نا, تو نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ دے دی, اور پھر اس کے دل میں جو ہے وہ ایک اور روشنی پیدا ہوتی ہے. تو اس اسلام کو وہ مضبوط کرتی ہے اور روح تھوڑی سی جب جاگتی ہے تو وہ پھر ایمان میں بدل جاتی ہے. اور پھر جب ایمان میں وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ احسان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہی بار بار میں نے دہرایا, اب تک آپ کو رٹ چکا ہوگا کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر تیرے لیے یہ ممکن نہ ہو تو تو یہ سوچ کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ آپ جس حالت میں ہوتے ہیں, حضور سے بھی اور ایمان والو, کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو, تم جو بھی کرتے ہو, تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا وہ احسان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا نا ہمارا تعلق. اس کے بعد جب بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے تو اس میں احسان کیا ہوتا ہے کہ اپنے حصے سے کم پر راضی ہو جانا
اور دوسرے کو اس کے حصے سے زیادہ دے دینا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوتا ہے لوگوں سے نیک رویہ کرنا, اچھا سلوک کرنا, کرٹسی کرنا, ضرورت میں کام آنا وغیرہ وغیرہ, وہ پھر احسان ہو جاتا ہے. تو جب انسان صرف وہ ہوتا ہے نا متقی, یا جب وہ اسلام کی کیفیت میں ہوتا ہے, تو اس کی کیفیت کو ایمان سے بدلنے کے لیے یہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے. اور جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو یہی قرآن جو ہے نا وہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے. پہلے وہ جو ہوتا ہے پہلی سٹیج پہ وہ ہدایت ہوتا ہے, پھر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ قرآن جو ہے یہ رحمت میں بدل جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ وہی صفات ہیں الذین یقیمون الصلاۃ, یہ اب دونوں میں کامن ہے, ویؤتون الزکوٰۃ. اب یہاں پہ تھا سورہ بقرہ میں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے نا وہ دو معنی رکھتا ہے. زکوٰۃ میں ایک تو مال خرچ کرنا بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مال خرچ کرنا فرض کیا ہے اس کو کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ و خیرات وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور زکوٰۃ کا معنی جو ہے نا قرآن میں تزکیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیز ہیں اس میں تزکیہ بھی آتا ہے. تو پھر یہ قرآن جو ہے ہمارا تزکیہ کرتا ہے, یہ زکوٰۃ جو ہے وہ پھر تزکیہ کے معنی میں بھی آتا ہے. یؤتون الزکوٰۃ کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی کرتے رہتے ہیں. وہم بالآخرۃ یوقنون, یہاں پہ بھی جو ہے نا آخرت پہ یوقنون کا, یہاں بھی یوقنون ہے اور یہاں پہ بھی یوقنون ہے. تو دونوں کے لیے جو ہے اب دیکھیں یہ ایک سٹیج ہم آگے بڑھ گئے ہیں, تو پھر قرآن کی جو رحمت جو ہدایت تھی وہ رحمت میں بدل گئی ہے. تو اب کیا کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی, اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی. اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کا لفظ کہہ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو آپ پر نازل ہوا, یعنی قرآن اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ, یہ دونوں چیزیں جس کو ہم سنت یا حدیث کہہ دیتے ہیں, اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب وہ کل جلدی میں یہ اتنی اہم چیز جو تھی وہ مجھ سے رہ گئی, اس لیے میں نے کہا کہ میں آج اس کو دوبارہ کروں گی, اور ہم ایک ہی سپارہ کیا کریں گے آج سے, ہم زیادہ نہیں کیا کریں. جی بالکل بالکل, جی جہاں سے اس کا اختتام ہوتا ہے یہاں سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے. اب جو ہے اب یہ جنرل ہے, یہ میں اب جلدی پڑھتی جاؤں گی, جہاں پہ کوئی ایکسپلین کرنے والی سچویشن آئی وہاں پہ میں ایکسپلین کروں گی. اب یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پیش کیا, جیسے سب رسول پیش کرتے ہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ 3 گروہوں میں بدل جاتے ہیں. جیسے کہ پہلے سپارے میں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے, کانشیس میں نہیں ہوتی, لیکن جب وہ ایک چیز کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو وہی چیز ہے, جیسے ایک شعر ہے نا جو تو نے کہا میں نے ہی جانا کہ یہ میرے دل میں ہے. تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہاں یہ بات تو میرے دل میں بھی تھی, اب مجھے یہ ظاہراً پتہ لگی ہے, اور وہ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں اور پھر اپنا تن من دھن جو ہے وہ اس پر نچھاور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحابہ کرام جیسے. اور اس کے بعد دوسرے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا بات تو صحیح ہے, لیکن اگر ہم اس پہ یقین کریں گے اور اس کو ہم نافذ ہونے دیں گے نا تو ہماری دنیا چلی گئی. تو دل میں ایک بات کو جانتے ہوئے بھی وہ اڑ جاتے ہیں اپنے رویے پہ, اور اس رویے کو پھر کفر کہتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو اپنی مفاد دیکھتا ہے اسلام کی طرف, اس کی طرف آ جاتا ہے. جب مفاد دیکھتا ہے کفر کی طرف تو وہ کفر کی طرف آ جاتا ہے. اس کے بھی پھر پہلے سپارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے 2 حصے کر دیے تھے. ایک لوگ جو پکے سچے کافر ہیں, اور چونکہ انہوں نے کفر اپنے دل میں جما رکھا ہے تو بظاہر اگر وہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے بھی ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ کافر ہی رہتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بند کر دیتے. یہ پہلی مثال اگر آپ نے یاد ہو کہ ایک شخص نے آگ روشن کی, جب ماحول روشن ہو گیا, اچھائی اور برائی پتہ لگ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور جو تھا وہ چھین لیا اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں.
کیونکہ انہوں نے اس نور کو قبول نہیں کیا. بالکل ایسے ہی کہ سامنے سے روشنی آتی ہے تو آپ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں نا. اگر آپ روشنی کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو راستہ جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے, لیکن انہوں نے روشنی کے اپوزٹ چونکہ راستہ اختیار کیا, اس لیے وہ اندھے ہو گئے اور ان کو اچھائی اور برائی نظر نہیں آتی. نظر آ گئی ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دوسرے منافق کون سے ہیں؟ اعتقادی منافق, ہماری طرح کے. عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل میں جو ہے وہ کمی بیشی ہے. آسان کام آتے ہیں تو ہم عمل کر لیتے ہیں, کبھی مشکل آتی ہے تو ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن عقیدہ جو ہے نا وہ درست ہے. عقیدے میں بدنیتی نہیں ہے. جو خرابی ہے وہ کس چیز کی خرابی ہے؟ وہ اعمال کی خرابی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ جتنی کسی کی توفیق ہے نا, اور جتنا کو اس راستے پہ چلنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چلنے دیتا ہے, اور امید ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لیں گے. ان کے دلوں میں اخلاص جو ہے وہ پھر رچ بس جائے گا. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ جو ہے وہ بند نہیں کیا. تو یہ 3 گروہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے مختصر سا بیان کیا ہے کہ جو اس کو قبول کرتے ہیں وہ احسان کے درجے میں آ جاتے ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فی الحال جو ہے وہ کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا نضر بن حارث, تو جو کفار مکہ تھے مختلف طریقوں سے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس نے کہا ایسے یہ دعوت نہیں رکنے والی, تم لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دو, نہ وہ سنیں نہ وہ متاثر ہوں. تو اس کے لیے وہ خود بھی کہانیاں گھڑ کے سنایا کرتا تھا, محفلیں جماتا تھا. داستان گوئی کا بہت زمانہ تھا نا, انسان ہر زمانے میں کہانیوں کا بڑا شوقین رہا ہے. تو اب تو کہانیاں مجسم ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں نا. تو اس زمانے میں پھر وہ محفلیں لگتی تھی, چوپالوں میں بیٹھ کے کہانیاں جو تھیں وہ سنائی جاتی تھی. مزید یہ کہ وہ ایران سے جو ہے وہ قصے سن کے آیا تھا, اور وہاں سے ناچنے گانے والی عورتیں لے کے آیا تھا. تو راگ و رنگ کی محفلوں میں وہ ان کو لگائے رکھتا تاکہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ٹائم نہ ملے. تو یہاں پہ کلام دل فریب, جو عربی زبان میں لہو الحدیث, ایسی بات جس کا کوئی مقصد نہ ہو, وہ خرید کے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. جب آپ کسی چیز کا مذاق بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں ٹھہرتی نہیں, آپ اس کو بس ایسے لائٹلی لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا, البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں. کل میں نے بتا دیا تھا کہ ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے, ایک تشریح کی ہے. اور دوسری تشریح کی یہ ہے کہ ستون ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا ہے. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت کیا ہوتی ہے؟ بات کی تہ تک پہنچنا, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا, اور اس کے بعد حکمت ہوتی ہے دانائی اور شعور. حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو, کہ حکمت سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس نے شکر کا رویہ جو تھا وہ اختیار کیا, یعنی شیطانی رویے کے برعکس رویہ اختیار کیا. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. جیسے سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا, اور جب تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت دردناک ہے.
یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس میں جو ہے نا اردو میں ترجمہ جو خوبصورتی ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے. یہاں پہ وہ بلا رہے ہیں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے. اب یہ ترجمے میں وہ بات نہیں ہے اے میرے بیٹے, یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. تو لقمان جو تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, صرف وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی, اور اس حکمت سے وہ خود بخود فطری طور پر دو نتیجوں پر پہنچ چکے تھے کہ کائنات کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ ایک ہی ہستی کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے. دوسرا جو نتیجہ انہوں نے نکالا تھا کہ اس دنیا میں اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا نہیں دی جا سکتی, اس لیے کوئی اور عالم ہونا چاہیے. تو اسی بات کی نصیحت وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اب یہاں پہ جو ابھی صرف اتنا ہی کہا نا, اب اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو جو ہے نا وہ بڑھا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کا حق پہچانے, کیونکہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے جو پہلے احکامات آ چکے ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کا ذکر کیا ہے, ماں کی تکلیف کا ذکر. اور حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو آپ نے کہا کہ آپ تیری ماں. اس نے پوچھا پھر اس کے بعد پھر کہا تیری ماں, پھر اس سے پوچھا تو آپ نے کہا تیری ماں, پھر اس نے پوچھا پھر اور کون, تو انہوں نے کہا کہ تیرا باپ. تو اس کا جو ہمیں سمجھ آتی ہے اس کی وجہ کہ ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا, اس کی حمل کی تکلیف اٹھائی, اس کی پھر دوسری ڈیلیوری کی تکلیف اٹھائی, پھر اس کو دودھ پلانے کی تکلیف اٹھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 درجے جو ہیں وہ آگے ہے حسن سلوک کے لیے تیری ماں تیرے باپ کی نسبت, حالانکہ تیرے باپ کا رول بھی کوئی کم نہیں ہے. تو دنیا میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ پھر ماں کے بعد کون حقدار ہے, تیرا باپ. لیکن یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے, یعنی تم کو بھی اور تمہارے والدین کو بھی. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز سے مراد جو ہے کوئی عمل رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, یہاں جو ہے عمل تم کہیں بھی چھپا کر کرو تو اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. پھر بیٹا نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر. یعنی کہ جب تو نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر تو اس کے آگے جھک اور اسی سے مانگ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ معاشرے میں تو کیا کر, اللہ کا تو حق کیسے دے گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے, اور جو ہے تو لوگوں کے ساتھ کیسے بھلائی کرے گا کہ تو انہیں برائی سے روکے تاکہ وہ برے انجام کو نہ پہنچیں, اور تو اسے انہیں نیکی کا حکم دے تاکہ وہ اچھے انجام کے حقدار ہو جائیں. اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر, کہ جب انہوں نے اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں کسی بھی قسم کے, اور کچھ لوگوں کے پاس کم ریسورسز ہیں. تو آزمائش کے طور پر اگر تجھے زیادہ ملا ہے تب بھی تو اللہ کی خوشنودی کو اپنے پیش نظر رکھ, اور اگر تجھے کم ملا ہے تو تو صبر کر اور اچھے وقت کا انتظار کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور
لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. اب یہ لوگوں کے حقوق بیان کرے نا. پہلا حق اللہ کا بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور اس کی ہی عبادت کر, اس سے مدد مانگ. اب لوگوں کے حقوق میں کیا بتایا کہ اونچ نیچ پر تو توجہ نہ دے, اونچ میں بھی اور نیچ میں بھی تو اپنے رویے کو درست رکھ. اور جو ہے اور کیا تاکید کر کی انہوں نے کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. منہ پھیر کر کب بات کی جاتی ہے؟ جب آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں اور اسے آئی کانٹیکٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہتے, تو اس کی تذلیل ہوتی ہے نا کہ آپ اسے آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے. زمین میں اکڑ کر نہ چل, اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنے چال میں اعتدال اختیار کر. ٹھیک ہے, چال سے بھی نہ تکبر جل کے اور نہ تو ایسے چل جیسا کہ تو اپنی طرف سے جو ہے وہ تکبر والی چال نہیں چل رہا تو مریضوں والی چال چلے. نہیں, اعتدال کی چال چل, اور خاص کر اگر دشمن کے سامنے تو چل رہا ہے تو اپنی شان دکھا کے چل تاکہ وہ مروب ہو جائے تجھ سے. اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یعنی کہ جب تو حق پر نہیں ہوتا تو اپنی بلند آواز سے تو لوگوں پر حق ظاہر کرنا چاہتا ہے تو تیری آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. اور یاد رکھ کہ سب سے بری, سب سے بلند آواز گدھوں کی ہوتی ہے. سب سے ناپسند آواز جو ہے وہ گدھوں کی ہوتی ہے. اب یہ جو ہے چال میں جو ہے وہ خرچ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, چال سے مراد صرف واک کرنا نہیں ہے, چال سے مراد ہے تیرا رویہ جو ہے, تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں کرٹسی ہو, تکبر نہ ہو. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں. سورہ بقرہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اسی بات کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہے ہیں. اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. کھلی نعمتیں جو کہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں, اور چھپی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا سامان کرتے ہیں وہ اس نے تمام کر دی ہیں. کہ دین جو ہے وہ پہلے رسولوں کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے سے آتا رہا, جو روحانی راستہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتے رہے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنی جو دین کی نعمت ہے وہ پوری کر دی ہے. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو. تو جو اللہ کا دین ہے اس کو ٹھکراتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر عمل کریں گے. تو اپنی زندگیوں کو دیکھیں, کیا وہ آج زندگی جو گزار رہے ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کی تھی؟ انہوں نے نئی چیزوں کو قبول کیا ہے نا. تو اسی طرح ان کو پھر ایک نیا دین بھی قبول کرنا چاہیے جس میں کہ زیادہ ہدایت چھپی ہوئی ہے. اور ان کے آباء و اجداد کا دین چونکہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے تو اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو, اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. اب سورہ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے آیت الکرسی میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا سہارا عروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا, ایک ایسا سہارا جس کو کہ ٹوٹنا نہیں ہے. اور وہ سہارا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور نیک کام کرنا. تو اس نے ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. اور یہاں پہ جو ہے وہی عروۃ الوثقیٰ ہی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے, فریز استعمال کیا ہے. اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. آج اس سلسلے سے کہا جاتا ہے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے
کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اب دنیا میں جو بے مہار زندگی گزارتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، تو دنیا میں ہی ان کا آخری وقت جب آتا ہے تو کتنے وہ بے بس ہوتے ہیں. کیا وہ اس وقت کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یا جو ہے جان کنی کی تکلیف کو وہ دور کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو جو ہے موت سے بچا سکتے ہیں؟ سب کا انجام جو ہے آخر میں آ کے صرف بے بسی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، کہ کم از کم تم یہ بات تو مانتے ہو نا، کیونکہ قریش مکہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو اللہ کو تو جانتے اور یہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق تو یہ نا کہ شرک نہ کیا جائے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود یعنی کہ تعریف والا ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں. سورہ کہف کے آخر میں نا وہاں صرف سمندروں کا ذکر ہے، وہاں پہ قلم بنانے کا ذکر نہیں ہے. یہاں پہ اضافہ پھر کیا گیا کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر اور اتنے ہی اور سمندر آ جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہ ہوں، مکمل نہ ہوں. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک حرف کہنا ہے، بلکہ ارادہ کرنا ہے کن، اور وہ سب جو ہے وہ ہو جائے گا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن آیا اس کے بعد رات آئی، اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دن رات میں گھس جاتا ہے، رات کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر رات جو ہے وہ دن میں گھس جاتی ہے اور دن کو چھوٹا کر دیتی ہے اور خود بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ہو گیا کہ وہ رات اور دن، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے کہ ایک قاعدے کا پابند بنا دیا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. انسان کی دو ہی حالتیں ہیں. ایک حالت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس حالت میں وہ کیا کرے؟ شکر ادا کرے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اس نے محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس حالت میں وہ کیا کرے کہ وہ صبر کرے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ زندگی کے پیپر کے دو حصے، 50 مارکس جو ہیں وہ شکر کے ہیں اور 50 مارکس جو ہیں وہ صبر کے ہیں. اگر آپ اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، سارے احکامات کو پورا کر رہے ہیں اور عبادات کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، میکسیمم مارکس آپ کو کتنے مل جائیں گے؟ 50 ملیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کے درجے بڑھانے ہیں تو آپ کو جو ہے کسی مشکل میں مبتلا کرے گا، آزمائش میں ڈالے گا. اس آزمائش میں جب آپ صبر کریں گے تو آپ کے 50 مارکس میں اور مارکس ایڈ ہو جائیں گے اور آپ کے رتبے جو ہیں وہ پھر بڑھ جائیں گے. تو صرف دو ہی رویے، اور اللہ تعالیٰ کو دونوں کا کمبینیشن چاہیے، صبر بھی چاہیے اور شکر بھی چاہیے.
اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے، یعنی کہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکر ہے. نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ بغاوت کا رویہ اختیار کر کے شرک کر رہا ہے اور اس کی نعمتوں کا احساس نہیں کر رہا اور نہ شکری کا رویہ اپنائے ہوئے ہے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. دھوکہ باز کس کو کہا؟ شیطان کو. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، اگر یہ بات ہو گئی ہے تو خیر ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور رفتہ رفتہ آپ چھوٹے چھوٹے بے اعتدالیوں سے آپ گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہو، تو اس دھوکے میں نہ آنا. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہاں پہ 5 باتوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے اس گھڑی کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی. اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ابھی کل بھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اور حضور نے کہا کہ پوچھنے والا بھی اتنا ہی لا علم ہے جتنا کہ پوچھا جانے والا. اس کے بعد جو ہے بارش. اب بارش کب آئے گی؟ کتنی دفعہ پریڈکشن ہوتی ہے کہ بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوتی، اور کسی دفعہ کہتے ہیں کہ مطلع جو ہے وہ خوشگوار رہے گا، بارش کا کوئی امکان نہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے بارش آ جاتی ہے. اور پھر بارش کی کیفیت کہ وہ کیسی ہوگی، اس کا علم جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اتنا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور اس وقت صحت مند ہے یا صحت مند نہیں ہے، لیکن وہ کیسی ذہنی صلاحیتیں لے کے آئے گا، کیسی تقدیر لے کے آئے گا، کیسے وہ عمل کرے گا، وہ بدبخت ہوگا یا خوش قسمت ہوگا، اس کا علم جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اس کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کمائے گا یا ثواب کمائے گا، کیونکہ آج آپ ابھی بیٹھ کے پورا ارادہ کرتے ہیں کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن کل آپ ایسی مصروفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یاد تک نہیں رہتا کہ آج کے دن کے لیے میں نے کیا ارادہ کیا تھا. تو یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کل کے دن میں تم کیا کرنے والے ہو، اپنے لیے کوئی اچھائی جمع کرنے والے ہو یا اپنے لیے کوئی برا جمع کرنے والے ہو. اور اس کے بعد جو ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، یہ علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. الحمدللہ. کل مجھے اتنا قلق ہوتا رہا کہ میں صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکی اس کو. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کوشش کی. اب سورہ سجدہ، یہ جو ہے مکہ کے درمیانی دور کی صورت ہے، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب تھی کہ جمعے میں فجر کے وقت وہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے عام طور پہ، اور کبھی کبھی پھر وہ جمعے کی پہلی رکعت کو سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر ایک اور بات جو پڑھنے میں آئی کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اس کے ساتھ آج میں نے پڑھا کہ وہ سورہ سجدہ بھی پڑھا کرتے تھے. ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں الف لام میم.
اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہوں گے وہ سورہ بقرہ سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک کر کے اس کو توجہ سے پڑھو اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کیونکہ عرب میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، تو اس لیے یہ نازل کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں، کیونکہ اس سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم اہل کتاب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک جو تھا نا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس زمین و آسمان بنا دیے اور اس کی تدبیر جو ہے اور ہستیوں کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اور ہمارے ہر سال کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر چکے ہیں نا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر ہم پیدا کیے جائیں گے، تو پہلے بھی تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا نا، دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر ایک کے اوپر شاید موت کا کوئی اور فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ اب یہ نہیں کبھی سنا ہے کہ ہاں ساری جان نکل گئی تھی، انگلی ہل رہی تھی آخر تک، ہاں ساری جان نکل گئی تھی لیکن اس کا جو پاؤں تھا نا وہ حرکت کر رہا تھا۔ نہیں، وہ پورے کا پورا تم کو جو ہے وہ قبضے میں لے گا اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ حضور سے یہ سن رہے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کی کیفیت کتنی بدل جائے گی۔ آپ کیونکہ جملے میں سنایا کرتے تھے نا، تو ذرا اپنے آپ کو تصور کریں کہ یہ میری زبان سے نہیں آپ سن رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ مطلب گستاخی اللہ تعالیٰ میری معاف کرے، صرف آپ میں ایک احساس دلانے کے لیے کہ آپ اس کے مضامین پر غور کریں اور ان سے متاثر ہوں۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو
مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کی سزا کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ سجدہ کر لیں۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی ذہن میں اس کے بارے میں خیال تک نہیں آیا، اور اس کی جو قرآن میں سب سے بڑی تعریف کی گئی ہے کہ وہاں پہ وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کریں گے کہ یہ جنت تمہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ملی ہے۔ اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم چھٹایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ کتنی بھی نعمتیں ملی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مشکل سامنے رکھتا ہے، اور انسان کہتا ہے یہ مشکل ختم ہو جائے نا تو پھر مجھے سکون آ جائے۔ جو ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے کوئی اور مشکل آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے رہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب لوگ کہتے تھے نا کوئی کتاب شتاب نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، آپ خود کھڑ رہے ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، یا آپ پاگل ہو گئے ہیں، تو جب سب لوگ ایک بات کہتے ہیں تو انسان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے کانفیڈنس کو جو ہے بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے ملنے پر آپ شک نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے تھے۔ تو جیسے بنی اسرائیل کے لیے تورات جو تھی وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، ایسے ہی ہمارے لیے قرآن ہے۔ جیسے ان کے لیے ہدایت واضح کرنے کے لیے علماء وغیرہ تھے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہیں، اور جو کوئی حضور کی سیرت سے اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو پھر تیرا رب جو ہے یہاں پہ اختلافات کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس سے اختلافات کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو بنی اسرائیل میں اختلافات ہوئے ان کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ ہمارے اندر بھی آئیں گے جو آ چکے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔
اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں نا کہ جب یہ قیامت کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا چاہیں گے تو ان کا ایمان بھی قبول نہ ہوگا، اور قیامت کی نشانیاں دیکھ کر کوئی نیک عمل کرنا چاہے گا تو اس کا وہ نیک عمل بھی قبول نہ ہوگا۔ چلیے الحمدللہ۔ اب سورہ احزاب۔ اچھا، اب سورہ احزاب جو ہے نا، اس میں کافی سارے ٹاپکس ہیں۔ احزاب کا مطلب ہے حزب، اور حزب ہوتا ہے ایک ایسا گروہ جو طاقت کے ذریعے مطلب جنگ کے ذریعے طاقت پر قبضہ کرنا چاہتا ہو۔ حزب کا اصل مطلب جو ہے نا، ایسا گروہ جو کہ فورس سے طاقت پر قبضہ کرنا چاہتا ہو۔ تو جب یہ جنگ ہوئی تھی نا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی گروہ تم پر حملہ نہیں کرے گا، اب تم خود جو ہو ان پر حملہ کیا کرو گے۔ اس میں یہ ہوا کہ جنگ احد کے بعد جو تھے کفار مکہ کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ انہوں نے پھر پورے عرب کے لوگوں کو کہا کہ چلو اکٹھے ہو کے ہم جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں، اور تمہیں بہت مال غنیمت ملے گا۔ 10,000 کا لشکر جو تھا وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ اب مسلمان جو جنگ کرنے والے تھے نا، وہ صرف 1500 تھے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مقابلہ ہوگا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم خندق کھود دیا کرتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات لگ کر خندق جو ہے وہ کھودی، اس لیے اس کا نام جو ہے جنگ خندق بھی ہے۔ اب جب وہ لشکر آئے تو حیران رہ گئے۔ ان کا کیا خیال تھا کہ وہ جائیں گے اور چیونٹیوں کی طرح ان کو مسل دیں گے۔ اب یہ نہ خندق انہوں نے دیکھی کبھی، نہ اس کے بارے میں انہوں نے سوچا، نہ اس سے نبٹنا ان کو آتا تھا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ ایک تو لوگ جو گھوڑے پہ خندق میں سے گزر کر آنے کے لیے بڑھے، ان کو تیروں نے ہلاک کر دیا۔ اب جو ہے وہ ادھر کے ادھر بیٹھ گئے۔ اب یہ ہوا کہ 1 مہینے تک وہ وہاں پہ بیٹھے رہے۔ ان کو کیا لالچ دیا گیا تھا کہ چند ہی دنوں میں مسلمان جو ہے وہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اور ان کا مال جو ہے ہم لوٹ لیں گے۔ یہاں جب مہینہ گزر گیا، ان کا سامان رسد ختم ہو گیا، وہ تھک گئے، وہ بیزار ہو گئے، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی چلائی کہ ان کے خیموں کو آگ لگ گئی، ان کے پانی کے برتن جو تھے وہ الٹ گئے، ان کے گھوڑے جو تھے وہ بھاگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا، اور راتوں رات انہوں نے اپنا سامان لپیٹا اور یہاں سے چلے گئے۔ اب یہ ہوا کہ جب صبح مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان خالی ہے تو بڑے خوش ہوئے، لیکن منافق جو تھے وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چھپ گئے ہیں اور کہیں اور سے ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں بتائی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہو گیا جنگ احزاب کا، اس میں ذکر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہتے تھے، اور وہ بڑا کام کیا تھا کہ جو رواج تھے اس وقت کے، اور رواج جو ہوتے ہیں صدیوں سے ہماری کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے خون میں رچ بس گئے ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت کا ایک رواج یہ تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا تو اس کو کہتا کہ آج سے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسی طلاق ہوتی تھی جس کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کو ختم کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد عربوں کا ایک رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے بناتے، اور ان کا جو سٹیٹس ہوتا تھا نا وہ بالکل ریئل بیٹوں کی طرح ہوتا، یعنی کہ وہ جائیداد میں بھی حصے دار ہوتے تھے، اور ان کی جو بیویاں ہوتی تھیں وہ بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح وہ محرم ہوتی تھیں، کہ بیٹے کے مرنے کے بعد یا اس کے طلاق دیے جانے کے بعد بھی
جو شخص ہے جس نے بیٹا اس کو کہا ہوتا ہے نہ اسے شادی کر سکتا تھا نہ نکاح کر سکتا تھا، اور اسی طرح پھر اس کا نام جو ہے اس کے نام سے لیا جاتا تھا. جب حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تو وہ زید بن محمد کہلانے لگے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا تو دوبارہ زید بن حارثہ کہلانے جو تھے وہ لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے متنبع بیٹے کے سٹیٹس کو اپنی جگہ پہ رکھنا تھا، اس لیے یہ بہت سخت حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا تھا. خیر میں آپ کو اس کی بھی بتا دیتی ہوں کہ زید کو حضور نے بیٹا کیسے بنایا. حضور کی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے نے جو ہے تحفے کے طور پر زید دیے جو غلام تھے تو وہ آزاد ہی، لیکن جب جنگ و جدل کا معاشرہ تھا نا تو اس میں وہ غلام بنائے گئے تھے. تو انہوں نے اپنے پھپھی کو تحفے کے طور پر دیے اور پھر حضرت خدیجہ نے ان کو جو ہے تحفے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ وہ ان سے محبت کرنے لگ گئے. جیسے کہ کوئی بھی آپ سے محبت کرے تو آپ جواباً اسے محبت کرتے ہیں. اب زید بن حارثہ کے والد اور چچا کو پتہ لگا کہ ہمارا بچہ یہاں پر ہے. وہ دونوں مل کے آئے، مال لے کے آئے اور کہا کہ آپ کو جتنا مال چاہیے آپ لے لیں اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ زید سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے مال کی ضرورت نہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. زید کو جب بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں پہ بہت خوش ہوں. تو اس پر اور ان کے چچا اور والد جو تھے وہ مایوس ہو کر چلے گئے، زید ان کے ساتھ نہیں گئے. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور پھر زید جو تھے وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے. اب زید جب شادی کی عمر کو ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ذہن میں کیا تھا ہم نہیں جانتے. بہرحال ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان کا سٹیٹس بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ بے شک کسی غلام کو آزاد کر کے اس کو بیٹا بھی بنا دیا جائے لیکن لوگوں کے ذہن سے تو نہیں مٹے گی نا یہ بات. ان کے ذہن میں تو ہاں یہ غلام تھے اس کو بیٹا بنا لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کی بیٹی زینب کے ساتھ ان کی شادی کرنا چاہیے. زینب بھی نہیں چاہتی تھی اور زینب کے گھر والے بھی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ میری خواہش ہے. تو پھر وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے زینب کا نکاح جو تھا زید کے ساتھ کر دیا. لیکن زینب جو تھیں ان کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکیں، ان کا سٹیٹس اور اپنا سٹیٹس وہ بھلا نہ سکیں، اس لیے ان کی شادی جو تھی کوئی خوشگوار شادی نہیں تھی. اور ابھی قرآن میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت زید جو تھے وہ بار بار آ کر آپ سے شکایت کیا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی فیصلہ کریں، ہمارا فیصلہ کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اگر زید ان کو طلاق دیں گے تو زینب کے اوپر ایک طلاق کا دھبا لگ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ میرے کہنے پر زینب نے ان سے شادی کی تھی تو ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو جائے گی، اور ان کی جو دل جوئی ہے وہ اس کی صورت صرف یہی ہوگی کہ میں ان سے نکاح کروں، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گی، وہ خوش نہیں ہوں گی. یہ اس بات کو پتہ تھا اور اس لیے وہ اس بات کو لٹکاتے چلے جا رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک رواج کو ختم کرنے کا ذریعہ بنانا تھا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے اور میں ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. اور اس کے علاوہ ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے. کیا یہ جو ہے سورہ نور سے 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ نور جو ہے وہ 1 سال بعد نازل ہوئی، اور سورہ نور میں جو تھے وہ احکامات دیے گئے کہ عورت کا پردہ اپنے گھر کے اندر کیسا ہو، کس کے سامنے وہ بے پردہ جا سکتی ہے، اور اس کی پوری لسٹ ہے. باپ اور سسر اور باپ کے مطلب شوہر کے دوسرے بیٹے اور اپنے بھائی کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے وغیرہ وغیرہ، ایک پوری لسٹ ہے سورہ نور میں، ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو وہ کس طرح سے نکلے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاں اچھا یہاں پہ سورہ نور کی بھی جو 35 نمبر آیت تھی نا وہ بہت عظیم آیت تھی، آیت نور، جس میں کہ ایمان کی
حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کے اوصاف کیا ہے. یہاں بھی 35 نمبر آیت جو ہے وہ ایمان لانے والوں کے اوصاف کو، وہاں پہ ایمان کے اوصاف بتائے گئے. اب جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کے کیا اوصاف ہیں وہ آیت نمبر 35 میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اچھا، اس میں جو ہے بنو قریظہ سے جنگ کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے سورہ توبہ تھی نا اور سورہ انفال تھی. سورہ انفال میں بھی ایک امپورٹنٹ رکن کو اپنی جگہ سے اٹھا کر پہلے لایا گیا تھا. کیا تھا؟ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہاں اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اگلے رکوع آ گئے جو کہ جنگ بدر کا حال بیان کر رہے تھے. اس کے بعد کہیں جا کے پھر وہ پہلا رکوع جس میں سوال اٹھایا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا. اسی طرح ہم نے سورہ توبہ میں دیکھا کہ ایک تیسرا رکوع جو تھا اپنی جگہ سے اٹھا کر پہلے لایا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ تھا، پوری صورت میں سب سے امپورٹنٹ رکوع تھا، اس لیے اس کو تیسری جگہ سے اٹھا کر پہلی جگہ پہ لایا گیا. پھر جو پہلا اور دوسرا رکوع تھا جو مکہ کی فتح سے پہلے نازل ہوئے تھے وہ بیان کیے گئے. اس کے بعد تیسرے رکوع جو پہلے بیان کیا جا چکا تھا اس سے اگلے رکوع بیان کیے گئے تھے. تو یہاں پہ بھی وہی صورت ہے کہ اس میں جو ہے وہ کون سا رکوع جو ہے چوتھا رکوع امپورٹنٹ ہے جس کو پہلے لایا گیا، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا رکوع آیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ پانچواں رکوع آئے گا. ٹھیک ہے، چوتھا اور پانچواں رکوع آئے گا. تو اس میں جو ہے وہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے. چلیں، اب ساری باتیں میں نے بتا دی ہیں، اب ہم شروع کرتے ہیں. اب ہمیں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی، کیونکہ جب آپ اس کو نہیں سمجھتے اور جو خواتین کہتی ہیں کہ ہاں ہم گھر میں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ قرآن ترجمے سے ضرور گھر میں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی استاد سے بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کا آغاز ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے کہ آپ زینب سے شادی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جب میں زینب سے شادی کروں گا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں. اب سمجھیں اب اس کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اللہ سے ڈرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو. کون سے لوگ؟ جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں، کیونکہ انہیں تو بہانا چاہیے طوفان بدتمیزی مچانے کا. تو آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کس بات کی پرواہ ہونی چاہیے؟ آپ کو اللہ کے حکم کی پرواہ ہونی چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم اور حکمت والا ہے، کہ وہ جو احکام دیتا ہے اس کی حکمت وہ جانتا ہے، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتی ہے. اور یہاں پہ پھر حکم دیا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. اب یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. کسی مرد کے دل میں مطلب جوف میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا، کیونکہ عورت کے جوف میں تو دو دل آ جاتے ہیں نا.
جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو بچے کا دل بھی اس کے جوف میں دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن آدمی کے جوف میں دو دل نہیں رکھے. یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بیک وقت مسلمان اور کافر نہیں ہو سکتا. یعنی جو منافق ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور دل میں ہی کافر ہے، تو بیک وقت یہ دونوں نہیں ہو سکتے کہ وہ مسلمان بھی ہوں اور کافر بھی ہوں. یا وہ مسلمان ہوں گے تو وہ مخلص مسلمان ہوں گے، اور اگر وہ کافر ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، کہ ناراض ہو کے تم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میری ماں ہو، تو اللہ نے نہیں بنایا. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. یعنی اگر تم کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہو تو اس کو اپنا نام نہ دو، اس کے باپ کا ہی نام دو. اور اگر تمہیں اس کے باپ کے نام کا نہیں پتہ تو اس کے باپ کے نام کی جگہ عبداللہ لکھ دو کہ کوئی اللہ کا بندہ جو تھا اس کا باپ تھا، لیکن اپنے نام سے اس کو منسوب نہ کرو. اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں. یعنی اگر پیار سے کسی کو کہہ دیتے ہو بیٹا بیٹا، اس پر کوئی گرفت نہیں. لیکن گرفت کس بات پر ہے؟ لیکن اس بات پر گرفت ضرور ہے جس کا تم دل سے ارادہ رکھتے ہو، کہ کسی لڑکے کو آپ کہو کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو بیٹا ہی بناؤ، اس کو اپنے بیٹے کے حقوق دو، تو اس بات پر جو ہے وہ گرفت ہوگی. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات نہیں دیے تھے، تو ابھی تک جو ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، کہتے ہیں اپنی جان کے علاوہ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے کہا ذرا سوچ لو. پھر انہوں نے تھوڑا غور کیا اور کہا کہ اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہاں پہ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کو اپنی ذات سے بڑھ کر آپ سے محبت ہونی چاہیے. محبت صرف زبان سے نہیں، مطلب یہ کہ ان کی سنت ہمیں جو ہے اپنے آرام اور آسائش اور اپنے جو ہیں خیالات یا رواجوں سے بڑھ کے زیادہ پیاری ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے. ویسے تو خیر ہمارے مسلمان ان کے کہنے پر نہیں چلتے، لیکن ان کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. دنیا بھر کے مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں. تو بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور کی بیویوں کو بھی پروٹیکٹ کیا، کیونکہ لوگ جو ہے نا ہنسا کرتے تھے بہت ہو جائیں گے نا عائشہ تو میں شادی کروں گا، دوسرا کہتا تھا اس سے میں کروں گا. تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی جو ان کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور اپنی ماں سے تو کوئی شادی نہیں نہ کرتا. تو یہ راستہ ہی بند کر دیا کہ ان کے اوپر کوئی بری نظر رکھے. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے مواخات قائم کی تھی. ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کتاب لوح محفوظ ہے اس میں جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی اس چیز کو جو ہے اب کینسل کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک وقتی ارینجمنٹ تھی. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اولیائکم، کیونکہ ولایت کا رشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. ولایت کا رشتہ کیا تھا زمانے جاہلیت میں؟ کہ تیرا مال میرا مال، تیرا دشمن میرا دشمن، تیری وراثت میری وراثت. تو سب وہ شیئر کیا کرتے تھے، اور تیری وراثت میری وراثت دونوں شیئر کر رہے ہیں، تو رشتہ دار جو ہیں اس سے نکل گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے رشتہ داروں کا حق تو تمہیں دینا ہی پڑے گا، لیکن جن کو تم نے ولی بنایا ہے ان کو بھی تم
اپنے جیتے جی بھی دے سکتے ہو، اور اگر تم دیکھو کہ تمہارے وارث تمہارے مال کے زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ضرورت مند نہیں ہے تو تم 1/3 ان کو بھی دے سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے وارث جو ہیں وہ واقعی کہنا چاہیے کہ مسکین ہے یا ضرورت مند ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ان کا حق جو ہے وہ ان کو دو، لیکن اپنی زندگی میں اپنے وعدے پورے کرو، ان کو دیا دلایا کرو. تو اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا. اب یہاں پہ پہلا جو رکوع تھا امپورٹنٹ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، حالانکہ اب اس کی جو تفصیل آئے گی نا وہ 2 رکوعوں کے بعد آئے گی. اب یہاں پہ جو ہے جنگ احزاب کا ذکر آ رہا ہے، جسے میں نے آپ کو تھوڑا سا متعارف کرا دیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، یعنی کہ فرشتے بھی آئے، اور ویسے تو عذاب ان پر آندھی کی شکل میں آیا. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، یعنی ایمان لانے والوں کا ایمان بھی دیکھ رہا تھا اور منافقوں کا جو ہے وہ نفاق بھی دیکھ رہا تھا. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی کہ پہاڑوں کے اوپر سے بھی آ گئے تھے، میدانی علاقوں سے بھی آ گئے تھے، سب اکٹھے ہو گئے تھے. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، اور تو جب تم نے اتنی بڑی تعداد کو اپنے اوپر حملہ آور دیکھا تو خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں بھوک سے اور خوف سے اور جنگ سے آزماؤں گا، تو یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا. اور دوسری طرف منافق کیا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں میں فتح دوں گا، تو یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا تو یہ جھوٹے ہیں یا ان کا اللہ جھوٹا ہے. تو ابھی اس بات کو جو ہے آگے آیتوں میں بیان کیا جائے گا. یاد کرو وہ وقت جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ اس فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو. اس نعرے کو ہم پڑھ کے نکل جائیں گے، اس کی گہرائی تک ہم نہیں جا سکیں گے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس جگہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، اور یہاں کے لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے، لوگ ایمان لے کے آئے تو اس شہر کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا. اب جو تھا یہ شہر مدینہ کے نام سے جانا جا رہا تھا. اب یہاں پہ منافقین نے نعرہ لگایا کہ دیکھو سارے مشرکین جو ہیں نا وہ تم پر چڑھ آئے ہیں، اب اس مدینہ کو دوبارہ یثرب بنا دو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو پھر مشرک ڈکلیئر کر دو اور اپنے پہلے دین پر چلے جاؤ تو تمہاری نجات ہے. یہ ہے اس نعرے کا مطلب. اگر آپ اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس میں مدینہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لیا نا، اب تم مرنے کے قریب ہو تو اپنے دین کو چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو اور اپنے پہلے دین پر آ جاؤ تو یہ مشرکین جو ہیں یہ تمہیں چھوڑ دیں گے. اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کو پھر سے یثرب بنا دو. پلٹ جاؤ، پلٹ چلو کا مطلب یہ ہے کہ پرانے دین کی طرف پلٹ چلو.
جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، یعنی اگر دشمن گھس آتا کہیں نہ کہیں اور جنگ شروع ہو جاتی اور دشمن ان سے کہتا کہ تم اسلام چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے، تو یہ فوری طور پہ چھوڑ دیتے، کیونکہ دل تو تھا ہی نہیں اسلام میں، وہ تو ظاہری مسلمان بنے ہوئے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر دشمن ان سے کہتا کہ اسلام کو چھوڑو تو یہ 1 منٹ بھی نہ لگاتے اور دوبارہ کافر ہو جاتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا کہ وہ یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کرنے لگ جاتے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ تو جب یہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے تو یہ وعدہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم مانیں گے، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ رہے تھے اور آپ سے محاذ سے جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اس کی پوچھ تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، کہ میدان جنگ اگر چھوڑ کر تم جاتے ہو تو کیوں جاتے ہو؟ اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا، یعنی اگر تم اپنے گھروں میں بھی عیش کر رہے ہوگے تو تمہاری موت آ ہی جائے گی۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حدیث بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہ پھر جو ہے بات ہو رہی ہے منافقوں کی بھی ہو رہی ہے، اور ابھی بنی قریظہ کی بھی ہوگی۔ بنی قریظہ جو تھا وہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، ایک قبیلہ جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد نکالا جا چکا تھا، اور دوسرا قبیلہ جو ہے وہ جنگ احد کے بعد نکالا جا چکا تھا۔ اور اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دشمن کے ساتھ ساز باز کی، انہوں نے دشمن سے کہا کہ تم باہر سے حملہ کرو اور ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ اب دشمن تو باہر سے حملہ نہ کر سکا کیونکہ وہاں خندق آ گئی تھی، تو چونکہ دشمن حملہ نہ کر سکا تو پھر یہ اندر سے حملہ نہ کر سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری باتیں پہنچ گئیں کہ ان کا کیا معاہدے کے مطابق رول تھا جو انہوں نے حضور سے کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کرتے، لیکن یہ تو ان کی پیٹھ میں خنجر جو ہے گھونپنے کے لیے تیار تھے۔ اس کا ان کو پھر سزا دی گئی تھی، وہ اگر اس میں آئے گا تو میں بیان کرتی ہوں۔ تو یہ اندر سے بھی سازشیں کر رہے تھے، اور منافقین ان کے ساتھ جو تھے وہ ملے ہوئے تھے، اور باہر جو ہے وہ دشمن وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہود کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایمان نہیں لائے، اور ان کی اس دو رخی پالیسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال، یعنی یہ جو نمازیں پڑھتے تھے یا زکوٰۃ وغیرہ دیا کرتے تھے یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے تھے، ان کے سارے نیک عمل بھی ضائع ہو گئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں۔ مسلمان تو خوش ہو گئے نا کہ کوئی نہیں رہا، لیکن منافقوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ دشمن ادھر ادھر ہو گیا اور یہ پھر بعد میں ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔
اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. یعنی اگر یہ نہیں جاتے، چھپتے نہیں ہیں، تمہارے درمیان میں بھی رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو لڑائی سے یہ روکے ہی رکھیں گے. اب جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب ہے. اب یہ دوسرا کردار ہے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اب دو رویے نا، منافقوں کا رویہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ وعدے انہوں نے سچے نہیں کیے اور یہ سارے وعدے جو تھے وہ فریب تھے. اور مومنوں کا حال کیا تھا کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو کہا ہاں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور جنگ سے اور بیماری سے اور پھلوں کے نقصان سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا ہے. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی یعنی کہ ان کی جو تابع داری تھی اس کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی کہ کوئی تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے کہ جب موقع آئے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی راستہ بند نہیں کیا، ابھی بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن دیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اب مومنوں کو تو جنگ نہیں کرنی پڑی تلوار کے ساتھ، صرف انہوں نے جو تھی خندق کھودی اور وہاں پہ کنارے پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. کوئی اگر اس کو پار کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر تیروں کی بچھار کر دیتے. تو جنگ کس نے کی پھر فائنلی؟ اللہ تعالیٰ نے کی. تو اللہ ہی ان سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، یعنی اب یہود کی بات ہو رہی ہے نا کہ انہیں تو مدینہ کا دفاع کرنا تھا لیکن یہ تو حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے. اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ایسا ہوا کہ جب کافر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رویے کی ان کو سزا دینی تھی. ان سے ہی پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا فیصلہ کون کرے. انہوں نے مقرر کیا ایک عالم کو جو علماء تورات میں سے تھا، لیکن اب وہ جو تھا اسلام قبول کر چکے تھے. مجھے ان کا نام جو ہے وہ یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بے شک وہ اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن فیصلہ کرتے ہوئے یہ ہمارا لحاظ کریں گے کیونکہ ہم ہی میں سے تھے. اور وہ اتنے بزرگ تھے کہ بری حالت میں ان کو لایا گیا کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ، قرآن کے مطابق نہیں، تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ غداری کرنے والے مردوں کو جو جنگ کے قابل ہیں قتل کر دیا جائے. انہوں نے فیصلہ کیا اپنے لوگوں کے بارے میں اپنی کتاب کے بارے مطابق، اور جو جنگ نہیں کر سکتے بوڑھے ہیں یا بچے ہیں اور عورتوں کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا جائے اور ان کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیا جائے.
یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا اجر دیا کہ ان کے جو تھے بنی قریظہ کے جنگ کے قابل جتنے مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور جو چھوٹے بچے اور بوڑھے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا، اور ان کا سارا مال جو تھا وہ مسلمانوں کو مل گیا، اور یہ مال جو تھا پھر مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کی زمینوں کو نہیں روندا تھا، یعنی اپنے گھوڑوں پہ چڑھ کے تم نے ان سے جنگ نہیں کی تھی، یہ مال تمہیں اللہ تعالیٰ نے خود سے خود جو تھا اس کو دیا تھا۔ چلے جی، اب ایک اور مسئلہ آ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اب اس بات کا کیا موقع محل ہے؟ ہوا یہ کہ یہودیوں کا بے شمار مال و متاع جو تھا تمام لوگوں پر تقسیم ہوا، اور عام مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ بہت اچھی ہو گئی۔ اب نبی کی بیویوں نے کہا کہ جب تمام مسلمان خوشحال ہو چکے ہیں ہمارا خرچہ بھی بڑھایا جائے۔ انہوں نے ایکا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارا خرچہ بھی بڑھایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور کسی بالا خانے پر چلے گئے اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اب ساری جگہ پہ یہ بات جو تھی وہ مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، اور یہ بات جو تھی اتنی بڑی کہ وہ لوگ جو تھے، حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی تھی آپ کی زوجہ حضرت عائشہ، پھر حضرت عمر کی بھی تھیں، انہوں نے آ کے خوب اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ٹھیک ہے تمہاری چوائس ہے، اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے نا تو نبی تمہیں مال و متاع دے کے آزاد کر دیتا ہے، تو جہاں مرضی تم زندگی گزارو، لیکن اگر تم اپنی چوائس سے نبی کی بیوی رہنا چاہتی ہو، آخرت میں اس کے نام سے اٹھایا جانا چاہتی ہو، تو پھر تمہیں اسی حالت میں رہنا پڑے گا جس میں کہ نبی تمہیں رکھنا چاہے۔ یہ آیت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو سنائی اور کہا کہ جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کرو کہ تم کیا فیصلہ کرتی ہو۔ تو کہنے لگی میں کیوں مشورہ کروں اپنے والدین سے، مجھے خود پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اور اسی طرح باقی امہات المومنین نے بھی پھر آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور دولت کو لینا پسند نہ کیا۔ تو یہ آیت جو ہے، جب اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں پتہ تو آپ خود سے کیسے سمجھیں گے؟ یا تو گھنٹوں بیٹھ کے پڑھیں اور پھر ڈھونڈیں کہ اس کی تفصیل کہاں ہے، جو کہ مشکل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خود سے اس کی تفصیل کو ڈھونڈنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔